توحید باری تعالی، ایمان اور تقاضے، اس حوالے سے آج کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس عنوان سے انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید اللہ کو ایک ماننے، ایک کہنے اور اس کا اقرار کرنے کا نام ہے۔ حضرت علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں التوحید ثلاثۃ اشیاء، توحید تین چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز معرفت اللہ بالربوبیہ، اللہ کی ربوبیت کی معرفت۔ دوسری چیز والاقرار بالوحدانیہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ اور تیسری ونفی الانداد عنہ جملتاً، اس سے تمام ضدوں کی نفی کرنا، اس سے تمام شرکاء کی نفی کرنا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، کسی معاملے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو توحید جب ان تین چیزوں کا نام ہے تو اس کے متضاد جو تین چیزیں ہوں گی انہی کو پھر شرک قرار دیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ حجت اللہ البالغہ کے اندر فرماتے ہیں کہ توحید چار چیزیں ہیں۔ پہلی چیز صفت وجوب وجود، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو واجب الوجود ماننا۔ میں اور آپ ممکن الوجود ہیں، ہم ہیں ٹھیک، نہ ہوتے پھر بھی کوئی فرق نہ پڑتا۔ جس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہوں اس کو ممکن کہتے ہیں۔ ہمارا ہونا اور نہ ہونا دونوں جہتیں برابر ہیں، اگر نہ بھی ہوتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہم ممکن ہیں، جس کا نہ ہونا ضروری ہو اس کو ممتنع کہتے۔ اللہ تعالیٰ کا شریک ناممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، یعنی اس کی ذات کا ہونا ہی ضروری ہے۔ ایک تو اس کا اعتقاد، یہ توحید ہے۔ دوسرا ہر شے کا خالق اللہ کو جاننا۔ کائنات میں کوئی بڑی چھوٹی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے تخلیق نہ کیا ہو۔ ہاتھی کا خالق بھی وہ ہے اور چونٹی کا خالق بھی وہی ہے۔ اس اعتقاد کو توحید کہتے ہیں۔ تیسری چیز حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں ہر شے کا مدبر صرف اللہ کو جاننا، یعنی ہر شے کی تدبیر کرنے والا وہ ہے۔ گو اس نے بہت سارے لوگوں کی ذمہ داریاں مختلف کاموں میں لگائے ہیں، لیکن تدبیر اس کے ہاتھ میں ہے۔ مشرکین مکہ وہ کہتے تھے کہ تدبیر بتوں کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا وہ انکار نہیں کرتے تھے، لیکن تدبیر بتوں کے ہاتھوں میں مانتے تھے۔ یہ ہندو جو بت پرست ہیں، ہماری ہمسائیگی میں بستے ہیں، یہ بھی تمام معبودوں کے ایک معبود کو مانتے ہیں اور اس کے قائل ہیں، لیکن بتوں کو ساتھ شریک مانتے ہیں، اس لیے وہ موحد نہیں ہوتے ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ بت اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کے معاملے میں شریک ہیں اور یہ خود تدبیر کرتے ہیں۔ یہ منافی توحید ہے۔ چوتھی چیز اللہ کے سوا کسی کو مستحق عبادت نہ جانے۔ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کوئی شخص عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا فرشتوں نے، وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ تحیت تھا۔ دوسرے لفظوں میں اس کو تعظیمی سجدہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب کسی کو عبادت کا مستحق سمجھتے ہوئے سجدہ کرنا شرک ہے، کفر ہے۔ اور اگر کوئی کسی کو عبادت کا مستحق نہیں سمجھتا اور تعظیماً سجدہ کرتا ہے تو ہماری شریعت میں یہ بھی حرام ہے،
من وجہ شرک ہے کہ دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوگا کہ شاید یہ سے پوچھ رہا ہے۔ حد رکوع تک کسی کے لیے جھک جانا ہماری شریعت میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ الانحناء للسلطان او لغیرہ مکروہ، کسی بادشاہ کے لیے یا کسی اور کے لیے رکوع تک جھکنا ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے جھکے گا تو کفر ہوگا، لیکن اگر محض تعظیم کے لیے جھکے گا تو پھر بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کے لیے قیام کیا جائے تعظیماً ہماری شریعت میں وہ جائز ہے، لیکن اگر عبادت کے لیے قیام کیا جائے تو پھر جائز نہیں ہے۔ کوئی شخص آئے اس کے استقبال میں کھڑا ہونا یہ حضور کے طریقے سے ثابت ہے۔ حضرت سعد آئے تو ان کی قوم کو حضور نے کہا قوموا لسیدکم، اپنے آقا کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، ان کا استقبال کرو۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے ترغیب دی ہے۔ تو قیام تعظیمی وہ شریعت مصطفیہ میں جائز ہوا، لیکن قیام عبادت کے لیے کسی بھی شریعت میں کبھی بھی جائز نہیں رہا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنی بھی شریعتیں ہوئی ہیں اور جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سب کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ ایک ہی رہے ہیں۔ 70 امتیں ہوئی ہیں اور حضور علیہ السلام کی امت 70 کے عدد کو پورا کرنے والی ہے۔ 313 رسل ہوئے ہیں، 4 کتابیں اور 100 صحیفے نازل ہوئے، اور لاکھ کے قریب انبیاء علیہ السلام جلوہ فراز ہوئے۔ ان سب کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ ایک ہی ہیں، اس میں سر منہ بھی فرق نہیں ہے، احکام میں فرق آتے رہے، لیکن اعتقادات جو بنیادی ہیں وہ ایک ہی رہے۔ تو کسی دور میں کبھی بھی اللہ کے علاوہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی کو سجدہ روا نہیں رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، یا حضرت یوسف علیہ السلام جب تخت پہ جلوہ فراز تھے اور انہوں نے جو بچپنے میں خواب دیکھی تھی کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور ان کی جب تعبیر دیکھی اور ان کی رشتے میں خالہ، ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی جب ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے تو وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تحیت تھا۔ آج ہمارا تحیت کیا ہے؟ السلام علیکم، یہ ہے تحیت المسلم۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے تو کہے السلام علیکم، کوئی کلام کوئی گفتگو کرنے سے پہلے السلام علیکم کہے، اس کا معنی ہے کہ تیری سلامتی ہے، اور وہ بھی آگے جواباً کہے وعلیکم السلام، کہ تجھے بھی سلامتیاں ہوں۔ یہ ایک مومن ملاقات کرتے ہی دوسرے مومن کو ضمانت دیتا ہے کہ تیری عزت، تیرا مال، تیری آبرو، اس کو میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں تجھے سلامتی دیتا ہوں۔ اور وہ کہتا میرے بھائی اگر تو سلامتی دیتا ہے تو میں بھی سلامتی دیتا ہوں تجھے، میری طرف سے بھی تجھے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ منافقت ہے کہ زبان سے السلام علیکم کہے اور نیچے سے جڑیں کاٹے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، یہ منافقت کا انداز ہے۔ جب مومن کہتا ہے السلام علیکم، زمین بدل جائے، آسمان بدل جائے، سورج اپنی رفتار اور اپنا مدار بدل لے، چاند چاندنی دینا چھوڑ دے اور ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے، لیکن مومن جب یہ عہد کرتا ہے اور یہ وعدہ دیتا ہے اپنے بھائی کو السلام علیکم، اس وعدے سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ تو السلام علیکم کا معنی ہے تجھے سلامتی ہو، یہ ہے تحیت المسلم۔ لیکن اس دور میں تحیت سجدہ کرنا تھا، تو فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور وہ بھی حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ حضرت آدم کی پیشانی میں محمد عربی کا نور چمک رہا تھا، یہ سجدہ اس نور کو ہو رہا تھا، اور یہ سجدہ ایک تعظیمی تھا۔ تو میری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ جو سجدہ عبادت ہے وہ کسی شریعت میں کبھی بھی ایک تھوڑے اور قلیل لمحے کے لیے بھی جائز نہیں ہوا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام کی جو بنیادی جو تعلیمات ہیں وہ بالکل جو ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت نہ جانے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ 4 چیزیں توحید ہیں۔ میر شریف جرجانی علیہ رحمہ نے اوپر جو تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھی
کہ اللہ کی ربوبیت کی معرفت، اس کی وحدانیت کا اقرار اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ شریک کی نفی کرنا، یہ توحید ہے اور یہی توحید خالص ہے۔